الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے. اسی کی بندگی بجا لانی چاہیے, اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اسی کے لیے قربانی دینی چاہیے, اسی کے لیے نظر و نیاز کرنا چاہیے اور اسی سے لو لگانا چاہیے. ساری تعریفات کا مستحق اکیلا معبود حقیقی اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر, بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی میں نے سورۃ الکہف کی آخری آیت تلاوت فرمائی. سورۃ الکہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنا چاہیے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. پچھلے جمعہ اس بات کی وضاحت کی گئی تھی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ وحی اور رسالت کے ذریعہ امت کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا وہ پیغمبر انسانوں ہی میں سے ایک انسان ہے, بشر, کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. ہم ہی جیسے, 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ 2 کان جسم, اسی جو انسان کا ڈھانچہ ہے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہی پیغمبر کو بھیجا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, نور نہیں ہے, کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, بشر ہے, انسان ہے, ہم ہی جیسے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں تم ہی جیسا, تم سے الگ نہیں, تم سے مختلف نہیں, تم سے جدا نہیں, تم ہی جیسا, تم ہی میں سے تمہاری جیسا میں ایک انسان ہوں. آگے کیا فرمایا؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ایک فضیلت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک فرق ہے ہم میں اور تم میں. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے جس کی بنیاد پر ہم تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. انسان تو ہیں, تم ہی جیسے ہم انسان ہیں, لیکن فضیلت میں, مرتبہ میں ہمارا مقام بہت اونچا ہے. وہ کیا مقام ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. میری طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. کیا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی پر, محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے. اس بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں. حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے اور مومنوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں. صرف انسانوں میں نہیں, تمام انبیاء میں, تمام رسولوں میں, تمام نبیوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام اور رتبے کے اعتبار سے, مگر جسم کے اعتبار سے ہم ہی جیسے بشر ہیں, ہماری طرح بشر ہیں. لہذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں ہیں, مسلمانوں میں سے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں ہیں, وہ کوئی دوسری مخلوق ہیں یا وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں, وہ نوری مخلوق ہیں, ان کا عقیدہ غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے, اس آیت کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم ہی میں سے انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی قوم میں سے بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ پیغمبر جس بات کو بتائے وہ انسان اچھی طرح سمجھے۔ پیغمبر انسان ہونے کی حیثیت سے عمل کر کے جو دکھائے تو انسانوں کو عمل کرنا آسان ہو۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھائے تو انسان کیا کہے گا؟ آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو تو کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ رب کی بندگی جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جب ہماری ہی طرح انسان ہیں اور وہ رب کی بندگی کر کے دکھاتے ہیں تو پھر انسان کو عمل کرنا آسان معلوم ہوتا ہے، اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انسانوں میں سب سے بلند بنایا، حتیٰ کہ تمام پیغمبروں میں بھی سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ کون سی وحی ہے؟ وہ وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، تم جس کی بندگی کرو گے وہ اکیلی ذات ہے، تم جس کے سامنے سجدہ کرو گے وہ بہت سارے معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ انما الہکم، بے شک تمہارا جو معبود ہے الہ واحد، ایک معبود۔ یہ دعوت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے یہ دعوت دی۔ شعیب علیہ السلام جب مدین کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم مدین کی طرف بھیجا تو اپنی قوم کو شعیب علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اے اللہ کے بندو، میری قوم والو، میری بستی والو، سنو، اللہ کا یہ پیغام تمہاری طرف ہے، انہیں اعبدوا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے تمہارے لیے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یہ پیغام شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، یہی پیغام تمام انبیاء نے دیا۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور خصوصیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جتنی اس بات پر محنت کی اور کسی بات پر محنت نہیں کی۔ مکہ کی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک، 13 سال کتنے دن بنتے ہیں، کتنے مہینے بنتے ہیں، 13 سال تک توحید کی دعوت دی اور امت کو شرک سے ڈرایا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی کی جائے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا اور منفرد ماننا، یہ توحید ہے۔ اور اس کے برخلاف، اس کے الٹا شرک ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا۔ تو تمام پیغمبروں نے اس بات کی دعوت دی کہ تمہارا معبود حقیقی، تمہارا مسجود حقیقی، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار صرف ہے، صرف اسی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک کام کرے، وہ اچھا کام کرے، دین پر چلے۔ نیک کام کیا ہے؟ وہ کام نیک ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اپنی مرضی کا کرنا یہ نیک نہیں ہے، اپنے مرضی سے دین بنا لینا یہ نیک کام نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کرنا، کوئی کام کرنا یہ نیک نہیں ہے۔ نیک کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ نیک کام ہے، جو کرنے کو بتلایا وہ نیک کام، جس کام سے آپ نے منع فرما دیا وہ نیک نہیں ہے، اور جس کام کو بتلایا بھی نہیں
کوئی آدمی اس کو کام بنا کر دین سمجھ کے کر رہا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول تمہیں منع فرما دے اس بات سے رک جاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی ہے کہ رسول جس بات کو بتلائے وہی دین ہے، اور جس بات سے منع کرے ان سے رک جانا ہے۔ یہ دین ہے، جو رسول لے کر کے آئے وہ دین ہے۔ جو بات رسول کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، دین سے خارج ہے۔ بار ایسے عملوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں بتلایا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، باطل ہے، ایسا کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ کون سا کام مقبول ہے؟ وہ کام مقبول ہے جس پر دلیل ہے، جو دین میں سے ہے، جو کتاب اللہ میں سے ہے، جو سنت رسول اللہ میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہر جنتی ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کرے گا، ہر جمعہ کو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کو دیکھے گا۔ اللہ سے دعا کرے بارے راہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں رب کی رؤیت نصیب ہو، رب کا دیدار ہو، رب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جس نے یہ دنیا بنائی، اتنی بڑی دنیا بنائی، زمین بنایا، کائنات بنائی، آسمان بنایا، اتنی ساری مخلوقات بنائی، اس رب کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا چاہیے تو رب کا دیدار ہوگا، رب کی رؤیت نصیب ہوگی، رب کو دیکھ سکیں گے، اور رب کی جنت کا جتنا فضل و کرم ہے، جتنا انعام ہے، وہ ہمارے نصیب میں آئے گا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے وہ نیک کام کرے۔ نیک کام کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، جو دین میں سے ہو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہو، وہ نیک کام ہے۔ اپنی مرضی کا کام نیک نہیں ہے، بغیر دلیل والا کام نیک نہیں ہے، وہ کام مردود اور باطل۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کیا کرے؟ نیک کام کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمائے، ایک کام کہ نیک کام کریں یعنی سنت کے مطابق عمل کریں، دوسرا رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہر وہ کام جو سنت کے موافق ہو اور اس کے اندر اخلاص پایا جائے اللہ قبول فرماتا ہے، اور ہر وہ کام جو سنت کے مطابق نہیں مردود ہے، ہر وہ کام جو سنت کے مطابق ہو لیکن اخلاص نہ ہو وہ شرک ہے، ریا ہے، نمود ہے، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ دونوں چیزیں عمل میں ہونا بیک وقت ضروری ہے۔ کیا؟ سنت کا پایا جانا، سنت سے دلیل کا ہونا، سنت کے مطابق و موافق ہونا، اور اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا، رب العالمین کے لیے وہ عمل۔ یہ دو شرطیں کسی بھی عمل کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل کے اندر یہ دو شرطیں، دو چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے پر مار دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہماری طرح بشر ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بنایا، مگر فضیلت اور مقام و مرتبہ بہت اونچا بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کا نزول فرماتا ہے، اور ان وحی میں سے ایک وحی یہ بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیا کہ ہم سب کا معبود حقیقی صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ کی ہمیں عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو نیک کام کرو، سنت کے مطابق عمل کرو، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ توحید کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے کہ بندوں کے عمل کے اندر یا بندہ موحد ہو
توحید پرست ہو۔ توحید کیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا اور تنہا ماننا، یعنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں رب العالمین کو تنہا ماننا۔ ربوبیت کیا ہے؟ ساری کائنات کا انتظام ایک ہاتھ میں ہے، اللہ کی ہاتھ میں، یہ ربوبیت ہے۔ رب ماننا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، جو پوری دنیا کا انتظام کرنے والا۔ یہ رب کے معنی ہوتے ہیں پوری دنیا کو چلانے والا۔ تو توحید ربوبیت پر ہمارا ایمان ہو کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا اکیلا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بارش برسانا ہو، زندگی دینا ہو، موت دینا ہو، اولاد دینا ہو، بیماری دینا ہو، ہر کام میں اللہ یونیک ہے، منفرد ہے، تنے تنہا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، پوری مخلوقات کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور پوری مخلوقات کا انتظام کرنے والا، نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو اس توحید ربوبیت میں اللہ کو اکیلا مانے، اور توحید الوہیت، بندگی میں اللہ کو اکیلا مانے، بندگی صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ بندگی میں کوئی شریک اور ساجی نہیں، خالص رب کی بندگی، ایک رب کی بندگی۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو بندگی صرف اسی خالق کے لیے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، صرف اس بندگی کا جتنا کام ہے اس ایک اللہ کے لیے۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہو، بندگی کا جو بھی کام ہے صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ دعا بندگی ہے، دعا اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے کریں گے۔ قربانی بندگی ہے، قربانی اللہ کے لیے کریں گے۔ نظر و نیاز بندگی ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے مانیں گے۔ سجدہ بندگی ہے، سجدہ اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ بندگی، بندگی کا جو بھی کام ہے اللہ کے لیے انجام دیا جائے گا۔ اور توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کہتے ہیں اللہ کے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسے اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، پیارے نام۔ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جائے گا، اللہ کا نام کسی دوسرے کو نہیں رکھا جائے گا، نہیں دوسرے کو پکارا جائے گا۔ اور اللہ کے جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ کو یونیک مانا جائے گا، اللہ کو تنے تنہا مانا جائے گا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے مشابہ کچھ نہیں، اللہ کے جیسا کچھ نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اپنے ناموں میں تنہا ہے۔ یہ ہے توحید، اللہ کو ربوبیت میں تنہا ماننا، اللہ کو الوہیت میں تنہا ماننا، اللہ کو اسماء و صفات میں تنہا ماننا۔ جو اللہ کی خصوصیات، اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات صرف اللہ کی ہیں، کسی غیر اللہ میں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ مثلا بارش برسانا اللہ کا کام ہے، ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی انسان بھی بارش برسا سکتا ہے، نہ، غلط، 100% غلط۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اولاد دینا اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی بابا، ڈھونگی بابا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی اولاد دیتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اور کوئی مسلمان اس کی بات پر یقین کر رہا ہے، اس نے توحید میں خلل پیدا کر لیا، توحید اس کی خراب ہو گئی، توحید کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی صفت میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ یہ توحید، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء صفات میں تنے تنہا ماننا، ایمان رکھنا، یہ توحید ہے۔ اور کوئی اللہ کی ربوبیت میں شرک کرے، کوئی الوہیت میں شرک کرے، کوئی اسماء و صفات میں شرک کرے، یہ شرک ہے، یعنی کسی کو ساجی بنائے، کسی کو شریک کر لے، یہ شرک ہے۔ توحید کے الٹا شرک ہوتا ہے، اور شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ دنیا کے سارے گناہ کو ایک طرف کر دیں اور شرک کو ایک طرف کر دیں، یہ شرک سب سے بھاری گناہ ہو جائے گا۔ سب سے بھاری گناہ شرک ہے، کیونکہ شرک پر مرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔
اگر مسلمان ہو کر مرا ہے، شرک نہیں کیا ہے، گناہ گار بہت ہے لیکن مسلمان تھا، جہنم میں جائے گا اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال شرک پر ہو جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اعلان فرما دیا سورہ نساء کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں معافی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں معافی ہے، معاف کرنا ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہم غلطی کرتے ہیں اسی کے ہاتھ میں عدل کی میزان ہے، اسی نے جنت و جہنم بنائی، اسی نے ہم کو بنایا، اور اسی کے کلام پر، کلام الہی پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، گناہ پہ گناہ ہو، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک پہ خاتمہ ہو جائے معاف نہیں کرے گا اللہ۔ اس لیے ہمیں شرک سے بالکل بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، بہت ہی محتاط طور پر ہمیں شرک سے باخبر ہونا چاہیے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، آپ کو پہلے بتا دوں پھر میں اس کا حکم بھی بیان کروں گا۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب یا بڑا شرک کرنے والا انسان اگر اس حالت میں مر جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہی قرآن کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی وہ دلیل ہے۔ شرک اکبر کی مثال ہم آپ کو دیں، قبر کو سجدہ کرنا، یہ بڑا شرک اکبر ہے۔ مردے کو پکارنا، جو مر گیا ہے اس سے اولاد مانگنا، بارش طلب کرنا، روزی روٹی کا سوال کرنا، قسمت بنانے کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے قربانی دینا، نذر و نیاز کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا کام کرنے والا آدمی اگر اسی حال میں مر جائے مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ ہے کہ انسان شرک اصغر کرنے سے اسلام سے تو نہیں نکلتا، شرک اکبر سے اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی جنازہ نہیں، اس کے لیے مسلمانوں کی قبرستان نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں، اور اللہ کے یہاں بھی اس کے لیے کوئی جنت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ لیکن شرک اصغر کرتے 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 ایک مقام آتا ہے کہ ہم شرک اکبر میں چلے جائیں گے، تو اس لیے ہمیں وہاں سے بھی بچنا ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا چھوٹا شرک کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے عمل کرنا، نماز پڑھنا کسی کو خوش کرنے کے لیے، دین کا کام کرنا کسی انسان کو دکھانے کے لیے، یہ بھی شرک ہے، لیکن دکھاوے کا شرک ہے۔ اس سے انسان اسلام سے نہیں نکلتا، عمل تو کیا تھا، دین کے مطابق عمل کیا تھا، سنت کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یہ دکھاوا ہے، یہ شرک اصغر میں سے ہے۔ تعویذ لٹکانا ہاتھ میں، گلے میں، انگلی میں، پیر میں، تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اور جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، مستقبل کی بات بتانے والوں کے پاس جانا، کوئی واقعات سے نحوست لینا، بدفعلی لینا، بدشگونی جسے کہتے ہیں، گھر میں کچھ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ عورت گناہ گار ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ ہمارا بھائی جو ہے ڈائن ہے، یہ عورت چڑیل ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ نحوست لینا یہ شرک اصغر میں سے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہی شرک اصغر مل کے جیسے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، ذرہ ذرہ ریگستان بنتا ہے، اسی طریقے سے شرک مل کر کے پلس مل کر کے آپ کا میزان میں یہ شرک اکبر ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ تو شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ شرک کا نقصان کیا ہے؟ سارے عمل کو دنیا میں ضائع کر دیتا ہے، آخرت میں جو نقصان ہے ہی، یہ شرک کا خسارہ یہ ہے کہ عملوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں
شرک کی خطرناکی کا ذکر کر کے قرآن میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے یہ۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا کوئی مددگار، پوچھنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ شرک کرنے سے انسان کا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بڑا، کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے، اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی آپ نے اگر شرک کیا، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کو، آپ کو، صحابہ کو، ابو بکر کو، صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی، کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لئن اشرکت، اے نبی، اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ کس میں سے ہوں گے؟ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ تو ہم کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے، ہم کو شرک سے کتنا خوف کھانا چاہیے، کتنا ڈرنا اور کتنا بچنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کے ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتلایا، پیغمبر کو خبر دی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا، اگر یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی بندگی ذات صفات میں شریک کرتے ہیں، کسی کو ساجھا بناتے ہیں، تو سن لو ان کے سارے پچھلے کیے کرائے سارے عمل خراب کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، ضائع اور اکارت کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو شرک کرتے ہیں قیامت میں ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس کے عمل میں کوئی وزن ہی نہیں رہے گا۔ جو شرک کیا ہے قیامت میں اس کا عمل بے وزن ہو جائے گا، کوئی وزن نہیں رکھے گا، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تولے گا نہیں، اس کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو لوگ پہلے عمل کیے تھے، نیک کام کر رکھے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو شرک کرنے کی وجہ سے ہم ان کے عملوں کو جو پہلے کر چکے تھے اڑی ہوئی گرد و غبار بنا دیں گے۔ جیسے گرد و غبار اڑتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، خاک اڑتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہم ان کے عملوں کو جو شرک کرتے ہیں ان کے عملوں کو بھی خاک کی طرح اڑا دیں گے، دھول بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ شرک کا انجام ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا عمل ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھیں شرک کرنے والے کا انجام کتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے اس کی وضاحت کی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑتا ہے۔ ہم کو، آپ کو، کسی کو ہم میں سے آسمان سے اگر گرا دیا جائے کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اگر کسی شخص کو ہم میں سے اگر چھت سے گرتا ہے تو جو حال ہوتا ہم دیکھتے ہی، چھت سے ایک منزلہ عمارت، دو منزلہ عمارت، کوئی سیڑھی سے گر جائے، کوئی جو ہے ایک منزلہ مکان سے گر جائے، کیا حالت ہوتی ہے ہم جانتے دیکھتے۔ جو آسمان سے ٹپکا دیا جائے، گرا دیا جائے ہم میں سے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا بچے گا اس کے جسم کا؟ نہ ہڈی بچے گی، نہ جسم بچے گا، نہ دماغ بچے، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ مثال دے رہا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑتا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور جب آسمان سے گرتا ہے پرندے اسے اچک لیتے ہیں، چڑیا اسے اچک لیتی ہے، یا او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اس کو اڑا کر ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں اس کے چیتھڑے بکھیر دیے جاتے ہیں۔
اس کا جسم پرخچا بن جاتا ہے، پرزا پرزا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرک کرنے والے۔ بھیانک انجام ہے شرک کا، اس سے ہمیں ڈرنا اور خوف کھانا ہے اور اس سے ہمیں بچتے رہنا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں اور شرک کر رہے ہیں، شرک میں مگن ہیں۔ جب انہیں خبر دیا جائے تو کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان کہاں سے شرک کر سکتا ہے؟ ارے مسلمان زنا کر سکتا ہے، مسلمان چوری کر سکتا ہے، مسلمان شراب بیچتا ہے، پیتا ہے، دھندا کرتا ہے، مسلمان زنا کے اڈے چلاتا ہے، مسلمان ہیرو بنتا ہے، زانی والا کام کرتا ہے، زنا کا کام کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، فتنہ فساد برپا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، پھر شرک کیوں نہیں کرے گا؟ شرک سے کیوں بچے گا؟ وہ ہر کام تو کر لیا، کوئی فرق نہیں ابھی ہندو مسلم میں۔ ایسے ایسے مسلمان ملیں گے، آپ نہ شکل سے مسلمان دیکھیں گے نہ عمل سے مسلمان پائیں گے۔ وہ آدمی کہے کہ میں شرک نہیں کر سکتا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ ہمارا پالش ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، ٹوٹے گا نہیں۔ یہ بہکاوا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ کیا بیان کر رہا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لانے والے تو بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی ایمان لانے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا اور کر نہیں سکتا، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، وہ لوگوں کو دغا دینے والا، لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے والا ہے۔ آپ کو ابھی میں بتاؤں گا، اس کی وضاحت کروں گا، پہلے یہ دیکھ لیں کہ حدیث سے میں دلیل دے رہا ہوں، قرآن کی آیت سے دلیل دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کا قبیلہ، میری امت کے لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں، مشرکین سے ملیں گے اور کیا کریں گے؟ وَحَتَّى تَعْبَدَ قبائل من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبیلے، میری امت کے افراد بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ مشرکین سے ملیں گے، اس کے قبیلے سے مل جائیں گے، اس کی بستی میں چلے جائیں گے، ان کے گروپ اور گروہ میں چلے جائیں گے اور ان کی طرح شرک کریں گے، تب جا کر کے کہیں دنیا میں قیامت آئے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں دلیل آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، ایک دعا سکھلائی تھی کہ تم شرک سے کیسے بچ سکتے ہو، دعا کرو رب العالمین۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ کہیں تیرے ساتھ شریک نہ کروں، شرک نہ کر بیٹھوں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، اس حال میں کہ میں جان رہا ہوں، جان کر عمدن، جان بوجھ کر کہیں شرک میں واقع نہ ہو جاؤں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی، اور آگے کے الفاظ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں اس گناہ سے بھی تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں، میں انجانے میں گناہ کر لیا۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو الادب المفرد کے اندر ذکر فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ ان چند دلیلوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ شرک ہے۔ قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے نیاز اور فاتحے کیے جا رہے ہیں، قربانی دی جا رہی غیر اللہ کے نام پر۔ ہر مہینے 11ویں شریف پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اسلام سے نکال دینے والا شرک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شرک مسلمان نہیں کریں گے۔ آپ قبروں پہ جائیں، قبروں کی زیارت کریں، یہ سنت ہے، لیکن قبروں کی تجارت کرنا، قبروں سے مانگنا، قبروں کو سجدہ کرنا، قبر والوں سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا۔
ہم اس کو پکارتے ہیں جو ہماری پکار سن نہیں سکتے، ہماری زبان سمجھ نہیں سکتے، ہماری آواز وہاں پہنچ نہیں سکتی، ہم اس کو سنا۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم مردے کو سنا نہیں سکتے۔ اگر مردے کو ہم سنا سکتے، ہم اپنے ابا سے جا کے ڈیلی صبح میں بات کرتے، کیا حال چال ہے، ناشتہ بھیج دوں آپ کے لیے لیتے آؤں، کیا حال آپ کی قبر میں؟ کوئی دیکھا آپ نے قبرستان جا کے اپنے دادا سے بات کیا ہو، اپنے باپ سے بات کیا ہو، اپنے قبرستان میں جا کر کے مردوں سے بات کیا ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو بہکاتے ہیں۔ کسی نے آج تک مردے سے بات نہیں کیا ہے، مردے بات نہیں کرتے ہم سے، ان کو ہم سنا نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہو جائے تو مدینہ منورہ جانے والے، زیارت پہ جانے والے، ہر زائر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کرتا، سلام کرتا، دعا کرتا، آپ سے بات کرتا، آپ سے دعائیں لیتا۔ کبھی سنا آپ نے؟ آپ سب لوگ گئے ہوں گے، کبھی بھی جو گزر گئے ان سے ہم بات نہیں کر سکتے، ان کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ تو بہرکیف امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، اور شرک کی خطرناکی کو ہم نے بیان کیا کہ اگر شرک کے اکبر کی حالت میں انتقال ہو جائے، اس شخص کا عمل بھی ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ شرک سے بچے۔ بار الہ تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو شرک سے بچا۔ بار الہ تو رب کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہم نے جو پچھلے سابقہ زندگی میں جو شرک کیا، جو بدعت کیا، جو گناہ کا کام کیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ تو ہمارے اوپر کافی رحم کرنے والا ہے، اپنے رحم و کرم سے ہم گناہ گار بندوں کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ بار الہ ہم خطا کار ہیں، عاصی ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے نادم اور شرمندہ ہیں۔ بار الہ اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو نیک اور ایک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔